للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ من غدایت یا رسول اللہ، جاں فدایت یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرماؤ کہ رب کعبہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ کلمہ حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج مختصر وقت کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نسبت کے حوالے سے چند بات گزار کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب کعبہ اپنے پیارے محبوب کی زلف کا صدقہ کلمہ حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رب کعبہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام رب کعبہ کا جو اعلان ہے سچے لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنے کا کیا فائدہ، کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ سنگت لگانی ہے، دوستی رکھنی ہے، تو فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ تم اپنے دوست کو وہ دوست بناؤ جو تمہارے دین کے مطابق ہو۔ جو دوست کا دین ہوگا وہی دین تمہارا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر دوست برا ہے تو دوستی کرنے والا اگرچہ اچھا شخص بھی ہو، نیک ہو، لیکن اس برے دوست کی دوستی کا اثر جو ہے نا ایک نہ ایک دن وہ اثر ضرور لائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوست اس کو بناؤ، دوستی اس کے ساتھ لگاؤ جو تمہارے دین کے مطابق ہو۔ نماز کا وقت ہو تو دوست ایک بولے کہ یار نماز کا ٹائم ہے، نماز ادا کرنی ہے، تو دوسرا دوست جس کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ بھی ساتھ پکار اٹھے یار واقعی نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم جانے والا ہے، اٹھے ہم نماز پڑھیں۔ یہ ہے دین، دوستی کے جو قابل ہے، جو فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہے، ہمارے دین کے جو مطابق ہے۔ ایک دوست ایسا ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، آپ ان نبی کی تعریف کریں اپنے نبی کی، وہ تمہارے سامنے اگرچہ خاموش رہے، برا سمجھے اور بعد میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے، تو پھر ایک نہ ایک دن تو بھی ایسا بن جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی اس کے ساتھ لگاؤ جو تمہارے دین کے مطابق ہو، تمہارے مزاج کے مطابق ہو۔ اگر دوست عاشق رسول ہے تو تم بھی دوست عاشق رسول کسی کو بناؤ۔ اگر دوست نمازی ہے تو نمازی کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ دوست اچھا ہے، سخی ہے، نیک کام کرنے والا ہے، تم بھی ان کے ساتھ ایسی دوستی لگاؤ جو تمہاری دوستی کو رنگ لگ جائے گا۔ اسی لیے رب کعبہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب کعبہ کا اعلان ہے کہ اے ایمان والو تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں
اور سچ کے اندر اتنا کمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ انسان کی زندگی تبدیل نہ ہو تو ایک بات ذہن نشین کر لے کہ جب بھی بات کرنی ہے سچ بولنا ہے، پھر دیکھے کہ اس کی زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے، کیسا انقلاب آتا ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ میرا جی کرتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں، کبھی ذکر خیر کرتے ہیں، کبھی آپ کی محبت میں آ کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، میرا بھی شوق یہی ہے کہ میں ایسا کام کر لوں، آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہوں، نیکی کے کام بھی کرتا پھروں، لیکن میں مجبور ہوں، کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کا غلام نہیں بن سکتا، آپ اگر اجازت دے دیں تو پھر آپ کا غلام بنتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر چند برے کام ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر آپ ان کاموں کو اجازت دے دیں تو پھر میں آپ کا غلام بنتا۔ اگر آج کا معاشرہ ہوتا تو پھر دور بھگا دیتے، لیکن قربان جائیں حکیم ہے نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حکمت دان تھے، فرمایا ہاں بتا تیرا کیا کام ہے جو تو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، برے کام بتا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زانی ہوں، شرابی ہوں، ہر برا فعل میں کرتا ہوں، لیکن میں برے کام بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن دل میں یہ بھی محبت ہے کہ میں اسلام میں بھی داخل ہو جاؤں، کہ دونوں باتیں، مسلمان بھی ہو جاؤں، اسلام میں داخل ہوں، حضور کا بھی غلام بن جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ برے کام کی بھی اجازت ملے وہ بھی کام کرتا پھروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا یہ سوچ لے، تیری ہر بات ہم مانیں گے، قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہماری بھی تو مان جا کہ وعدہ کر جو ایک بات مانے گا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہماری ہر بات مانیں گے؟ کیا میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا؟ وعدہ کرتا ہوں، پختہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی بات مانوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا وعدہ یہ ہے کہ تو نے یہ اپنی زندگی میں آج کے بعد یہ عہد کر لے کہ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے وعدہ کیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں سچ ہی بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے نا کر ڈالیں، جا، لیکن یہ بات یاد رکھنی کہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ دربار مصطفیٰ سے جب وہ شخص روانہ ہوا، چلا گیا، اپنے ان دوستوں کے پاس گیا جو پہلے ان کے دوست تھے، شرابی تھے، غلط کام کرنے والے تھے، غلط سوچ والے تھے، ان کے قریب جانا چاہا، دل میں خیال آیا اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھ لیا کہ بتا کہ تو شراب پی کر آیا ہے، اگر سچ بات بتاؤں گا کہ شراب پیا ہے تو حضور کے غلاموں کے ساتھ سامنے میری کیا حال ہوگا کہ میں شرابی ہو کر حضور کا غلام بنا ہوں، لہٰذا اس شراب کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ نبی کے ساتھ میں نے جو وعدہ کیا ہے سچ بولنے کا ہے، اس شراب کو چھوڑ بیٹھا۔ المختصر ہر برے کام کی طرف قدم اٹھاتا، دل میں خیال کرتا یار کل صبح سویرے جاؤں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بتا فلاں کام کیا تھا، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدے خلافی ہے، سچ بولوں گا تو پھر شرمندگی ہے، لہٰذا ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہوں، سارے برے کام چھوڑ بیٹھا، دوبارہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام جمع ہوئے کہ نیا غلام تھا ہمارا دوست آیا ہے، ان کے حالات پوچھیں کہ کیسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا بتا تو نے رات کیسی گزاری ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے پہلے کام تھے آپ کا ایک کام ایسا رنگ لگا گیا ہے، میری زندگی تبدیل کر گیا۔ کیا تھا وہ کام؟ وہ کام یہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھیں سچ کے اندر کتنا کمال ہے یار، کتنا حسن ہے، کتنے غلط کام کرنے والا شخص ایک بات کا وعدہ کیا کہ سچ بولوں گا، اور سچ کا کمال دیکھیں، ہر برے کام کو چھوڑ بیٹھا، سچ کام پہ چلتا رہا، زندگی اپنی اچھی بنا گیا۔ لہٰذا ہم سب کو اس احادیث مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی سچ کی عادت بنائیں، سچ بولیں، اور دوست بھی اس کو بنائیں جو دوستی کے قابل ہو۔
دوستی کے قابل ہو تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس کے ساتھ تعلق اور نسبت ہوگی، نسبت انسان کو کمال پر لے جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لباس مبارک تھا جو وصال کے وقت آپ نے پہنا ہوا تھا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جایا کرتے ام عائشہ کے پاس، ماں ان کپڑوں کی زیارت کرا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں جو زیب تن فرمائے ہوئے تھے ان کا دیدار کرا۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑے پیش کرتی، غلام بوسے لیتے، چومتے، سینے سے لگاتے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد وہ لباس مبارک حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جو حضرت ام عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، ان کے پاس آیا۔ اب وہ فرماتی ہیں وہ جو کپڑے مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ہمارے پاس، ہم کیا کرتے؟ اس شہر کے لوگ، ارد گرد دور دراز کے لوگ آتے زیارت کرنے کے لیے، یا جو بیمار ہوتے مجبور ہو کر آتے تھے، ہم کیا کرتے؟ ان کپڑے مبارک کو ظاہر کرتی، کرتے مبارک کو پانی میں ڈبوتی، تو وہ پانی مبارک سرکار کے کپڑوں والا پانی مبارک مریضوں کو پلاتی ہیں، مریضوں کو پلاتی تو مریض صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ عام کپڑا ہم پہنے اور ہمارے کپڑے کا کیا کمال، لیکن جس کپڑے کو سرکار کے ساتھ نسبت ہو گئی، سرکار کے جسم مبارک کے بوسے لیے چند لمحے کے لیے، وہ کپڑا اتنا کمال کا ہوا جہاں ڈاکٹروں کی دوائی کام نہیں کرتی، سرکار کے کرتے مبارک کا بچا ہوا پانی وہ صحت یاب کرتا ہے، لوگ کمال سے چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ صرف کپڑے والی بات نہیں، اور بھی اشیاء ایسی تھی جو ہمارے پاس تھی، میرے مریضوں کو پیش کرتی تو مریض صحت یاب ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے غلام ہیں، ان کے پاس میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک تھا، ایک پیالہ مبارک، اس میں حضرت انس کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار یا دور دراز کے لوگ آتے، اس پیالے سے میں پانی بھر کر پیش کرتا۔ ایک کمال تو یہ تھا جو پیالے کو دیکھتا وہ خوش ہوتا، اور دوسرا کمال یہ تھا لوگوں کا کہ اس پیالے سے جو پانی پیتے سیر ہو کر پی کر چلے جاتے، لیکن پانی ختم نہیں ہوتا، اور جس مرض والا شخص بھی پیتا اس مرض سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ یہ بھی اس پیالے کی بھی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھوڑے لمحے کے لیے، لیکن پیالے کا پانی بھی با کمال ہو گیا۔ اور بخاری مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ یہ چادر مبارک ہے، میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے اور پیش کرتی ہوں، آپ قبول فرمائیں، بطور تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جس محبت کے انداز میں اس خاتون نے پیش کیا، اسی محبت کے انداز میں میرے آقا نے قبول فرما لی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرتی ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف چادر کی بات نہیں، اس چادر کے پیچھے میری رات بھی گزری ہے، دن کی نیند بھی ختم ہوئی ہے، کام کاج چھوڑ کر اس کو تیار کیا، بڑی محبت کے ساتھ میں نے تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور مسئلہ یہ ہے جو بھی کام کیا جائے رضا الہی کے لیے کیا جائے، کہ مولا کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کام کرے اس کام کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہے جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے بھی کریں وہ کام کمال والا ہوتا ہے، وہ درجہ کمال پر پہنچتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں یہ عرض کی آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو تیار کیا، آپ قبول فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، زیب تن فرمائی۔ جب آقا کریم پہن کر آئے تو ایک غلام، بعض نے لکھا ایک دیہاتی شخص تھا، نبی کا غلام تھا، اس نے ایسے چادر کو پکڑا، ہاتھ لگایا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن اس کا یہ بات کرنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے اس کو یہ بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اس چادر کو اتارا اور کپڑے پہنے، آ کر اس غلام کو چادر پیش کر دی۔
اس غلام کو چادر پیش کر گئی۔ جب وہ بیٹھا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے گھر تشریف لے گئے تو سارے غلام ان کے قریب ہوئے، کہنے لگے یار تو نے کمال کیا ہے، تجھے پتہ نہیں جو بھی سوال کریں تو آقا عطا فرما دیتے ہیں، تو نے چادر کا سوال کیوں کیا ہے، چادر کیوں مانگی ہے؟ وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا وہ عرض کرتا ہے یار چادر میں نے کیوں مانگی، آپ کو پتہ نہیں کیا پہننے کے لیے مانگی ہے، زیب و زینت کے لیے تو نہیں مانگی، ہاں پھر کیوں مانگی ہے؟ عرض کرتا ہے یار میں نے چادر جو مانگی ہے کفن پہننے کے لیے مانگی ہے۔ جس کپڑے کو نسبت مصطفیٰ ہو گئی ہے وہ کپڑا عام کپڑا نہیں، وہ بڑی کمال والا ہے۔ شاید ممکن ہے، میرا یقین ہے اس کپڑے کے صدقہ رب کعبہ کرم کے دروازے کھول دے گا، رب کعبہ کرم کے دروازے کھول دے گا۔ ایسے کئی سوالات، کئی واقعات ملتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا تعلق نسبت و تعلق ہو جاتا ہے وہ چیز بڑے کمال کی ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے بعد میں اسلام قبول کیا، تو جب فتح مکہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا کہ ہر کو ہم نے معاف کر دیا، ہر شخص کو معاف کر دیا۔ اس معافی کے الفاظ سننے کے بعد دو شخص ایسے تھے، ایک ابو جہل کا بیٹا ہے اور ایک سفیان کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ دونوں بھاگ گئے کہ ہر کسی کو معافی مل سکتی ہے لیکن ہم کو معافی نہیں ملتی۔ ان کے قریبی رشتہ دار، تعلق دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں معافی کے ڈر سے، لیکن کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، ہر کسی کو معاف کر دیا ہے، ہر کسی کو معاف کر دیا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں حضور مہربانی فرماؤ، ہم اگر بتائیں گے کہ سرکار نے معاف کیا ہے تو وہ شخص کیسے مانیں گے، اور اتنے دور چلنے کا ارادہ کر چکے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ دیں گے، سفر کر کر چلے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی اپنی دستار مبارک عطا کی، اس شخص کو یہ دستار لے جا، ان کو بتانا کہ آقا نے یہ انعام بھی بھیجا ہے اور یہ بطور نشانی عطا فرمائی ہے، دیکھ یہ سرکار کی دستار لے آئیں کہ سرکار نے عام معافی کا اعلان کہ تجھے بھی معاف کر دیا۔ اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دستار مبارک کالے رنگ کی پہنی ہوئی تھی، وہ دستار مبارک اس غلام کو عطا کی۔ کیا ہوا جب تلاش کرنے کے لیے لوگ گئے تو وہ غلام ایسا تھا جس نے دریا پار کرنا تھا، بیڑی پہ سوار ہوا، سفر جاری ہے، غلام گیا اس کو بلانے کے لیے، دور تھا، آواز نہیں دے سکتا، آواز پہنچائی نہیں دیتی، اس غلام نے بطور نشانی سرکار کی دستار مبارک ایسے بلند کی، وہ بھی غلام جان گیا یہ کوئی عام کپڑا نہیں، یہ کپڑا بھی بڑی نسبت والا ہے، کپڑا بھی بڑا تعلق رکھنے والا ہے۔ ملاک کو کہتے یار ذرا واپس لے چلو، مجھے کپڑا بتا رہا ہے کہ سرکار نے معاف کر دیا، سرکار نے معاف کر دیا۔ ایسے ہی واقعات اور بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نشانی عطا فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی کو دستار مبارک عطا کی۔ مقصد یہی ہے جس چیز کو بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، وہ چیز بڑی کمال کی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ، اچانک سرکار اٹھے، کسی کو بتایا نہیں، چلے گئے۔ کچھ دیر تو ہم نے انتظار کی، لیکن جب دیر ہو گئی تو ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ آقا کدھر گئے، گھر پتہ کیا تو گھر میں نہیں تھے، کہاں گئے ہوں گے، کیا بات ہے، کسی سے پوچھا نہیں، لیکن راستے بتا رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے ہیں، کیونکہ جب سرکار جس گلی سے گزرے وہ گلی بھی مہک اٹھتی تھی، خوشبو بتاتی تھی سرکار اس گلی سے گزرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تلاش کرتا کرتا اور بھی غلام تلاش کرتے رہے، لیکن ایک راستے پہ میں جہاں پہنچا چار دیواری بند تھی، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، چھوٹی سی نالی تھی جسے پانی گزرتا تھا، اس گلی سے مجھے اس نالی سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما ہے۔ میں اپنے آپ کو اس نالی سے گزرنے کی کوشش کی تو کیا دیکھتا ہوں نالی کا پانی بھی چل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قدم نیچے کر کے پانی میں رکھ کے بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا
آسانی کے ساتھ جو مشکل تھی، پریشانی تھی، سب برداشت کی۔ میں اس نالی سے گزرا، سرکار کے قریب ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام کیا پریشانی ہے، کیوں اتنی مشکل میں آیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میں پریشان نہیں، پورا شہر پریشان ہے، سارے غلام پریشان ہیں۔ آقا کافی دیر گزری ہے، غلاموں سے برداشت نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جا، جو پریشان ہے، جس سے ملاقات ہو اس کو بتا دینا کہ سرکار نے جنت عطا کر دی ہے، سرکار جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ جب جنت کا میں بتاؤں گا لوگ کیسے مانیں گے کہ تو اپنے آپ سے بات کر رہا ہے یا سرکار نے حکم فرمایا ہے؟ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنی وہ نعلین مبارک عطا کی، جا یہ نعلین لے جا، جو بھی جس سے بھی ملاقات ہو اس کو یہ بتانا، یہ سرکار کے نعلین مبارک ہے میرے پاس، سرکار نے عطا فرمائی ہے، سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے، جس سے ملاقات ہو اس کو بتا دینا جنت تیری ہے، جنت تیری ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، جب میں اس نالے سے گزرا واپس آیا تو پہلی ملاقات بھی حضرت عمر سے ہو گئی، ملاقات بھی حضرت عمر پاک سے ہو گئی۔ تو حضرت عمر پاک نے پوچھا، بتا ہمارے آقا کدھر ہیں؟ تو میں نے عرض کی، آقا اس باغ میں تشریف فرما ہے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا جس سے ملاقات ہو جنت کی خوشخبری دے دینی۔ حضرت عمر نے بایاں ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا، روکا، تو ایسی جنت تقسیم کرتا ہے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس خبر کو نہ پھیلا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پھر میں وہ نعلین مبارک پیش کی، یار یہ دیکھ، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ نعلین مبارک سرکار نے عطا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پھر عمر پاک اور میں دوبارہ اس باغ میں تشریف لے گئے، سرکار سے یہ بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ عمر ٹھیک کہتا ہے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگوں کو بتا دے سرکار ٹھیک ہے، پریشانی کی بات نہیں، لیکن بطور جو نشانی عطا کی خوشخبری کے لیے وہ نعلین مبارک تھی۔ سرکار کا کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی وہ بڑی کمال کی ہو گئی۔ ہم نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو چیز نبی کے ساتھ نسبت کر دیتی ہے ہم ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے۔ دعا فرمائیں کہ رب کعبہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ